ناظرین، آج ہم فرعون کے محل کے بارے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے کہ کیسا تھا اور کب بنا۔ ناظرین، فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس دھرتی پر اب تک کا سب سے بڑا شیطان حکمران اور لیڈر تھا۔ فرعون بہت متکبر اور ملحد انسان تھا۔ فرعون نے کئی سال تک مصر کے عوام پر حکمرانی کی۔ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ انتہائی ظالم اور جابر حکمران مشہور تھا۔ فرعون کی ایک بیوی جن کا نام آسیہ تھا، وہ بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ لوگوں سے خود کو خدا کی طرح منواتا تھا اور اپنی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ فرعون کے زیر عتاب جو قوم تھی اسے بنی اسرائیل کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی موت روئے زمین پر سب سے زیادہ خوفناک اور عبرت انگیز موت تھی، کیونکہ فرعون نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ فرعون سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل تیار کرنے کا حکم دیا، ایسا محل جس کی مثال روئے زمین پر کہیں نہ ملے۔ فرعون کے حکم کے مطابق اس کے وزیر حامان نے اینٹوں کو پکانے اور چونا تیار کرنے کا عمل شروع کرایا۔ ہر وہ چیز جو عمارت کی تعمیر کے لیے ضروری تھی اس کو حاصل کیا گیا اور دنیا بھر سے بہترین ماہر تعمیرات کو جمع کیا گیا۔ لیبر کے علاوہ کاریگروں کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ 7 سال کے طویل عرصے میں یہ عمارت تیار ہوئی۔ اس عمارت کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ اس وقت اتنی بلند عمارت کسی نے تعمیر نہیں کرائی تھی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے عین مطابق تعمیر کیا گیا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل کے اوپر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور تیر لے کر آسمان کی طرف پھینکنے لگے۔ فرعون اور اس کے حواری دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کا محل تباہ کر دیا۔ محل کی تعمیر میں جتنے بھی لوگ شامل تھے سب کسی نہ کسی مہلک بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فرعون کی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا جب فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی اور اس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ ناظرین، قبطی فرعون کے پیروکاروں کو کہتے تھے، مگر اس آگ نے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے بے شمار لڑکے قتل کیے گئے۔ ناظرین، مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سخت ظالم، بد اخلاق اور جابر تھا۔ فرعون کے نام کے حوالے سے بات کی جائے تو مبہم روایات کے مطابق اس کا نام ولید بن مسعب تھا۔ بہرحال اس کے نام میں تقریباً اختلاف پایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے فرعونوں کے درمیان تقریباً کم و بیش 400 سال کا وقفہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب یوم نیروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھے مارتا تو لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا کہ فرعون نے تمہارے لیے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اسے تسلیم کرتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ناظرین، چونکہ فرعون پر بدبختی غالب تھی اسی لیے خدائی کا دعوے دار بنا رہا۔ ناظرین، اگر فرعون کے محل کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات شاق گزری اور ان کو دلی طور پر صدمہ پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں سوچنا ترک کر دو، ہم اسے ایک لمحے میں برباد کر دیں گے۔ اور یوں فرعون کا محل طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان تباہ کر دیا گیا، اور یوں فرعون قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔